السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ذیشان سید یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج بات کریں گے سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے عدت نکاح یا غیر شرعی نکاح کیس کے حوالے سے۔ ٹرائل کورٹ میں کیا ہوا، سلمان اکرم راجہ کیوں غصہ ہو گئے، اور فواد چودھری آخر 6 ماہ بعد اپنے گھر پہنچے۔ نیب کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا ریزرویشن دی، ان ساری چیزوں پہ بات کریں گے۔ ہوا یہ کہ غیر شرعی نکاح کیس یعنی بشریٰ اور عمران خان کے نکاح کا یہ معاملہ ہے، جس میں سول جج قدرت اللہ نے ان کو 7 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ اس فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا سیشن کورٹ میں۔ سیشن جج شاہ رخ ارجمن اس کیس کو سن رہے، اور پہلی بار جب سماعت ہوئی تو نوٹسز ہو گئے۔ اگلی دفعہ خاور مانی کا پیش ہوئے تو انہوں نے کہا میرے پاس وکیل نہیں ہے، پھر عدالت نے موقع دیا، پھر دوسری دفعہ وکیل نہیں تھا، پھر وکیل راجہ رضوان عباسی کو لے آئے، انہوں نے وکالت نامہ جمع کرا دیا۔ پھر اس کی اگلے ڈیٹ پہ پھر رضوان عباسی صاحب نہیں تھے، وہ گئے نہیں۔ پھر اس کے بعد 2 سماعتیں ایسی ہوئی کہ اس پہ جج صاحب عمرے پہ گئے، اور آج پھر جج صاحب کے آنے کے بعد یعنی کہ عید سے پہلے جو پہلی سماعت ایسی تھی جو بڑی اپنے ارگومنٹ شروع ہو گئے۔ اس میں ہوا یہ کہ جب سلمان اکرم راجہ عدالت کے سامنے پیش ہوئے، جو کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کے وکیل ہے، انہوں نے عدالت کو بتایا کہ رضوان عباسی جو خاور فرید مانیکا کے وکیل ہے، وہ دوسری عدالت میں بیٹھے ہیں، وہاں پہ بیٹھے ہیں، کمرے عدالت خالی ہے، وہاں پہ کوئی کیس نہیں ہے، اور وہ بیٹھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نہیں جا رہا۔ ان کے جو ایسوسیٹس ہیں وہ بھی یہاں سے بھاگ گئے، اور بدماشی ہے ان کی، وہ نہیں آ رہے۔ یہ تو توہین عدالت کرے۔ اگر عدالت جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ نے یہی کرنا ہے اور وہ نہیں کر رہے، جو چیزیں نہیں آ رہی، تو کم از کم ہمیں اپنی دلائل جو ہے وہ جاری کرنے دیں۔ اس پر ہوا یہ کہ سیشن جج شاہ رخ ارجمن نے رضوان عباسی کی طلبی جو ہے وہ کر لی، ان کو کہا کہ آپ پیش ہو جائے جلدی، اور جو سلمان اکرم راجہ ہے ان کو کہا کہ آپ اپنی دلائل جاری رکھیں۔ پروسیکیوٹر رانا حسن عباس بھی اس کیس پہ پیش ہوئے۔ سلمان اکرم راجہ نے جب دلائل شروع کر دی تو انہوں نے سورہ بقرہ سے اور پھر سپریم کورٹ کے فیصلوں کے حوالے سے اپنی دلائل کا آغاز کر دیے۔ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ طلاق اور عدت ختم ہونے کی تاریخی بہت اہم ہے۔ خاور مانیکا کے مطابق انہوں نے بشریٰ بی بی کو 14 نومبر 2017 کو 3 بار طلاق دی، اور بشریٰ بی بی کو سول عدالت میں اپنے ثبوت پیش کرنے کے حق سے بھی محروم کیا گیا۔ سلمان اکرم راجہ یہ بھی کہتا ہے کہ 14 نومبر 2017 کو طلاق دینے کی بات سے مکر نہیں سکتے۔ 1 جنوری 2018 تک 48 دن طلاق کو گزر گئے تھے، اور سورہ بقرہ میں عدت کے حوالے سے آیات موجود ہے۔ سپریم کورٹ نے سورہ بقرہ کی اس فیصلے، اس آیات کی روح میں عدت جو ہے وہ عدت کے نکاح کے اوپر فیصلہ کیا ہوا ہے۔ طلاق کے 79 دنوں میں بعد بشریٰ بی بی اور عمران خان نے نکاح کیا۔ پھر سپریم کورٹ کے راشدہ اختر کیس کے فیصلے کو ہر عدالت کو اپنانا ہوگا، کیونکہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ بڑا واضح ہے۔ ساتھ ہی سلمان اکرم راجہ نے یہ بھی عدالت کو بتایا کہ ٹرائل کورٹ میں بانی پی ٹی آئی نے بیان دیا کہ فروری میں نکاح کے حوالے سے دعا رکھی۔ ٹرائل کورٹ میں بانی پی ٹی آئی نے بیان دیا کہ بیٹوں کو بتانے کے بعد دعائیہ تقریب رکھی گئی تھی، یعنی کہ نکاح پہلے ہوا تھا، اور دعا جو ہے وہ یا نکاح کے حوالے سے دعا رکھا، اور پھر تقریب جب ہوئی وہ ان کے بیٹوں کو بتایا گیا تھا۔ نکاح کے بعد 10 تقریبات ہو سکتی ہے، اور سلمان اکرم راجہ عدالت کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ عمران خان یا بشریٰ بی بی ان دونوں میں سے کوئی بھی بندہ نکاح سے انکاری نہیں ہے۔ پھر سلمان اکرم راجہ نے بھی کہہ دیا کہ خاور مانیکا صاحب 6 سال تک خاموش رہے، ایک جملے پر پھر کیس اور شکایت دائر کر دی۔ اسلام میں خاتون کی پرائیویسی کا خیال رکھنے کی تلقین کی گئی۔ فروری میں نکاح ہوا ہی نہیں، صرف دعائیہ تقریب کی گئی تھی۔ طلاق کے کم سے کم 48 دنوں بعد نکاح ہونا چاہیے، اور ہمارے مطابق بشریٰ بی بی کو اپریل 2017 میں طلاق ہوئی تھی۔ بشریٰ بی بی پر چند سال قبل
عدت میں نکاح کرنے کے الزامات لگائے جا چکے ہیں، اور مارچ 2018 میں خاور مانیکا نے ٹیلی ویژن شو میں کہا تھا کہ بشرا بی بی باپردہ خاتون ہے۔ خاور مانیکا نے تو یہ تک کہا تھا کہ عمران خان بہت متقی انسان ہے۔ اب خاور مانیکا نے کہا کہ بشرا بی بی زیادہ پرہیزگار عورت میں نے دیکھی نہیں ہے۔ ویڈیو کلپ کے متعلق جو ہے وہ جب شاہ رخ ارجمن سیشن جج نے استفسار کیا کہ ویڈیو کلپ کے متعلق جرم خاور مانیکا نے بیان دیا، تو سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ خاور مانیکا نے کہا کہ ملزم لطیف بتاتا ہے، میں کہتا تھا انہیں منع کر دو۔ خاور مانیکا کے انٹرویو کی تاریخ موجود ہے، پھر یہ عدالت نے استفسار کیا تو اس پر سلمان اکرم راجہ نے کہا، اور یہ ایویڈنس موجود ہے سوشل میڈیا پہ، کہ شاہزیب خانزادہ جیو نیوز کے پروگرام میں خاور مانیکا نے اس کے شوز میں سے جو ہے وہ ایک بیان دیا تھا۔ جو ٹیلی ویژن سے انٹرویو کا پورا ریکارڈ منگوا لیں، جیو ٹیلی ویژن سے انٹرویو کا پورا ریکارڈ جو ہے وہ منگوا لیں گے۔ خاور مانیکا نے عدالت میں جھوٹ بولا کہ کون سے انٹرویو میں ایسا بیان دیا ہے، اور یہ بھی کہا کہ جنوری 2018 کے بعد خاور مانیکا نے کہا بشرا بی بی بانی پی ٹی آئی پر لگائے گئے تمام الزامات غلط ہے۔ یہ بھی خاور مانیکا کی اپنی ویڈیو تھی، اور پھر جب شاہزیب خانزادہ کی شو میں بیٹھ گئے تو تب اس کے بیانات کچھ اور تھے، تو اپنے ہی بیان کو جو ہے وہ انڈورس نہیں کر رہے، وہ کنٹریڈکٹ کر رہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ خاور مانیکا نے بعد میں بتایا کہ انہیں کوئی انٹرویو یاد ہی نہیں ہے۔ سول جج نے عدالت میں بیان قلمبند کروانے کے اگلے روز بھی سزا سنا دی تھی، اور ہمیں تو موقع ہی نہیں دیا گیا کہ اپنی بات کر لیتے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ جب ہم عدت نکاح کیس میں تھے تو جو وہاں پہ حالات تھے اس میں ہمیں ایگزیکٹلی لگ رہا تھا، کیونکہ جس دن یہ ججمنٹ فیصلہ محفوظ ہو گیا تو اس دن مجھے، ہم بیٹھے تھے کورٹ روم میں کیس سن رہے تھے، تو خان صاحب بڑے آگے پیچھے اس طرف اس طرف چل رہے تھے، تو میں نے خان صاحب کو ایسے اشارہ کیا 3 انگلیوں کے ساتھ، تو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا اور مجھے یہ لگا کہ جج صاحب جو کسی چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہے، نہ گواہ پیش کرنے کو تیار ہے، نہ حق دفاع پراپر لے رہے ہیں، نہ کچھ اور ایویڈنس جو ہے وہ منگوانے کے چکر میں یو ایس بی تک نہیں لگا رہے، وہ تو زور زبردستی کچھ منت ترلے کر کے نا، تو پھر وہ سلمان اکرم راجہ کی بات مانی گئی۔ تو عمران خان نے مجھے واپس 3 اس طرح کیا۔ اب میرا جو مقصد تھا عمران خان کی طرف وہ یہ تھا کہ آپ کو 3 سال سزا ہونی ہے۔ عمران خان کا جو مقصد تھا وہ انہوں نے کہنا تھا ہیٹرک ہونی۔ پھر جب ہم گپ شپ کر رہے تھے، بات ہو رہی تھی، تو عمران خان نے کہا یار مجھے ہیٹرک تو ہونی ہے، لیکن ہیٹرک 3 گیندوں پہ ہوتے، یہ 4 دنوں میں کرتے، وہ الگ بات ہے کہ وہ 5 دنوں میں پھر ہو گیا۔ تو یہ سلمان اکرم راجہ نے اب وہ پوری کہانی جو ہے وہ ٹرائل کورٹ کی بتا دی، اور یہ بھی بتایا کہ شریعت کے مطابق جو ہے وہ ان دونوں کا نکاح ہوا ہے۔ خاور مانیکا نے 2017 میں طلاق دی ہے، 2 اگست 2017 بشرا بی بی جو ہے وہ اپنے والدین کی گھر شفٹ ہو گئی، اور پھر 1 جنوری 2018 سے قبل بشرا بی بی کو نہیں دیکھا۔ یہ عمران خان کا بڑا واضح بیان تھا، اور یہ بھی کہا کہ خاور مانیکا جو ہے کسی دور میں غائب ہو گئے، اور جب غائب ہو گئے اس کے بعد واپسی ہوئی تو خود ہی کہا، اس نے بھی شیخ رشید کی طرح میں چلہ کاٹنے گیا تھا، اور چلہ کاٹ کے واپس آیا تو انہوں نے ڈائریکٹ جو ہے وہ شکایت درج کر دی کہ ہاں جی میرا گھر جو ہے وہ عمران نے برباد کیا، اور بشرا تو ٹھیک خاتون نہیں ہے۔ تو ساتھ ہی پھر سلمان اکرم راجہ نے یہ بھی کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ویسے تو نہیں کہتے نا کہ دباؤ ہے، پریشر ہے، اسی طرح کی چیز ہی ہوتی ہے۔ پھر سلمان اکرم راجہ نے ٹرائل کورٹ میں جو 342 کے عمران خان کا بیان تھا وہ بھی پڑھا، اور ساتھ ہی عدالت نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے عدالت میں بیان دیا تھا 5 سال 11 ماہ تک تو خاور مانیکا نے کوئی شکایت ہی دائر نہیں کی، اور یہ بھی تھا کہ کیس سیاسی ہے، 200 سے زائد جھوٹے مقدمات ہیں۔ اب یہ عمران خان کا بیان پڑھ رہے ہیں، اور بانی پی ٹی آئی جو ہے انہوں نے عدالت میں بتایا کہ پہلے محمد حنیف نامی شخص نے ایسا کیس فائل کیا تھا، اب جو ہے وہ اس میں بھی یہی اون چودھری جو ہے وہ گواہ تھے، یہی مفتی سعید گواہ تھے، یہی رضوان عباسی وکیل تھے، پھر یہ کیس واپس آ گیا، یہی مانیکا پٹیشنر آئے، اون چودھری گواہ، مفتی سعید گواہ، اور یہی رضوان عباسی وکیل۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ چلتا رہا۔
پھر آج آخر میں سلمان اکرم راجہ اور جو دوسرے وکیل تھے عثمان ریاض گل، انہوں نے عدالت سے استدعا کی کہ سر آ، ویسی بھی جو چونکہ آج رضوان عباسی پیش نہیں ہوئے تو عدالت نے اس وجہ سے کیس بھی تھوڑا، انہوں نے کہا پروسیکیوشن تو موجود ہے، بٹ عدالت نے کہا سوری جو وکیل صفائی ہے انہوں نے کہا سر یہ سزا عید سے پہلے جو ہے وہ معطل ہونا چاہیے۔ لیکن خیر وہ فیصلہ معطل نہ ہوا اور عدالت نے کیس کی سزا جو ہے وہ کالعدم قرار دینے کی جو اپیل ہے اس پر 9 اپریل تک سماعت ملتوی کر دی۔ اب 9 اپریل کو دیکھا جائے گا کہ کیا ہونا ہے۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک اور نیب ریفرنس میں، نیب فیصلے میں بہت واضح آبزرویشن لائی ہے۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کو نیب نے گرفتار کیا تھا اور انہوں نے ان کو یہ تھا اس کے اوپر کہ لیلا جہلم روڈ کا جو منصوبہ ہے اس میں فواد چودھری نے کرپشن کی ہے، انہوں نے ٹھیکیدار سے پیسے لیے، انہوں نے جو ہے وہ وہاں کے جو ٹھیکیدار ہے محمد علی ہے اس سے 50 لاکھ لی ہے اور یہ رشوت لی ہے۔ پھر اس کے ساتھ جو سی این ڈبلیو کا وہ ہے ایک سی این ہے، اس سے بھی ہائی وے ڈویژن کا جو ایک سی این ہے اس نے بھی ریکارڈ بیان کروایا، انہوں نے بھی کہا کہ ہم یہ فیزیبلٹی رپورٹ تیار کرنے کے اوپر میرے اوپر دباؤ تھا۔ اب انہوں نے نیب نے پورا ایک کہانی گھڑی تھی، لیکن نیب والے کہاں پھنس گئے؟ جب 19 دسمبر 2023 کو فواد چودھری کو گرفتار کیا گیا تھا نا تو اس وقت صرف شکایت درج تھی، نہ کوئی انکوائری چل رہی تھی، نہ ہی جو ہے وہ کوئی کیا کہتے ہیں ریفرنس آیا تھا اور فواد چودھری کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اچھا گرفتاری اس نیب کی اس گرفتاری کے اوپر بھی پروسیکیوشن جو ہے وہ نیب کا جو قانون ہے اس میں سیکشن 42B کے تحت یہ کیس جو ہے یہ نیب کا دائرہ اختیار ہی نہیں ہے، اور جو فواد چودھری کے وکیل ہیں انہوں نے بھی عدالت کو بتایا کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا کیس ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ تو اور پروسیکیوشن نے بھی پھر کورٹ کے سامنے یہ تسلیم کیا کہ ہمارے پاس صرف 2 ہی گواہ ہیں، ایک وہ ٹھیکیدار اور ایک وہ ایک سی این، اور ظاہر ہے اس کو دبایا گیا تھا کہ ہاں جی کرو نہیں تو آپ کو بھی باری ہے۔ تو یہ سارا کچھ تھا، اس پہ ہائی کورٹ نے واضح کہہ دیا کہ نیب تو اپنی قانون کی خلاف ورزی کرے، سیکشن 42B میں تو یہ دائرہ اختیار ہی نہیں ہے، پھر آپ کیسی گرفتاری کر سکتے؟ بٹ ادروائز اسلام آباد ہائی کورٹ نے فواد چودھری کی جو درخواست ضمانت تھی بعد از گرفتاری کے، وہ 10 لاکھ مچلکوں کے عوض منظور کر لی تھی اور پھر یہ تحریری حکم نامہ جاری کر دیا، لیکن ساتھ ہی عدالت نے کہا کہ ضمانت کا فیصلہ جو ہے وہ ٹرائل کورٹ پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ اب فواد چودھری دیگر مقدمات میں بھی ان کی رہائی جو ہے وہ ممکن ہو پائی ہے اور وہ گزشتہ رات بلکہ سحری سے پہلے تقریباً 6 ماہ بعد اپنے گھر پہنچ گئے اور اپنے گھر میں جو ہے وہ اب عید اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے گھر والوں کے ساتھ گزاریں گے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، ہمیں دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔